ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، حکومت گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی فکر نہ کریں، 3 چوہے مل کر شکار کرنے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جلد شکار ہوتا دیکھیں گے۔ کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 25 سال سے اپنی قوم کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر اور آلو کی قیمت کیا ہے، سیاست میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانے آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ عظیم قوم بننا ہے تو اچھائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ فضل الرحمان اور شہباز شریف نے کہا یورپی یونین پر تنقید کیوں کی؟ میں مغربی ذہنیت کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیڈر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، جو اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے مغربی ممالک ان کی عزت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ 10 سال میں 400 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے ایک بار بھی مخالفت نہیں کی، میں نے ہر جگہ ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ یورپی یونین کے سفیروں کا خط سفارتی آداب کے خلاف ہے، یورپی یونین کے سفیروں پر درست تنقید کی۔ میری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا، وہ حافظ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے، ملک کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ نظریے کے بغیر قوم نہیں بن سکتی، وہ ایک عوام کا ہجوم ہوتا ہے۔ اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ، کبھی آپ سنیں گے سندھو جیسٹ، کبھی پختونستان۔ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں۔ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی۔ اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے۔ ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قوم مقابلہ کرتی ہے اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے، یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 22 مارچ سے قبل کسی بھی دن اجلاس بلانے کی تجویز بھی دے دی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضابطے کے مطابق قرار دے دی گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور ایکوزیشن پر اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے، اور کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے۔ قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے تمام ضوابط پورے کرنے کے بعد فائل اسپیکر کو بھجواتے ہوئے 22 مارچ سے قبل کسی بھی دن اجلاس بلانے کی تجویز بھی دے دی۔ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں تحریک انصاف متحد اور مضبوط ہے، سازشیں ناکام اور اپوزیشن نامراد رہے گی۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کا مشن وزیر اعلیٰ پنجاب بھی متحرک۔ چھٹی کے روز بھی ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ سے عبد الرحمان خان، چودھری عادل پرویز گجر، گلریز افضل گوندل، عمر فاروق، رانا شہباز احمد کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔
سردار عثمان بزدار نے 3 روز میں 130 سے زائد ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ ترین، علیم، ہم خیال گروپ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارورڈ بلاک کے ارکان شامل تھے۔ صوبائی وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی نے بھی ملاقاتیں کی۔ خواتین اور اقلیتی پارلیمنٹیرینز بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملے۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں، صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہ عناصر ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جا کر دشمن کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ متحدہ اپوزیشن پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر متفق ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ کاف لیگ مشاورتی بیٹھک میں اہم فیصلے کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کاف لیگ کو یقین دلایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا۔ دوسری جانب حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف اہم مشاورتی بیٹھک میں اپوزیشن اور حکومت سے ہونے والے رابطوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لے گی۔ حکومتی اتحادیوں کا مل کر ایک ہی فیصلے کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو پھلتی پھولتی معیشت ورثے میں ملی۔ 4 سالوں میں ملک کو جو نقصان پہنچایا گیا، دشمن اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے مرکزی بینک کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا۔ پچھلے 4 سالوں میں عمران نیازی نے جو پاکستان کی تباہی کی ہے، وہ شاید پاکستان کے بدترین دشمن کروڑوں اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان کو ایک مضبوط، توانا اور پھلتی پھولتی معیشت ورثے میں ملی تھی۔ پاکستان کی وہی معیشت دنیا کے سامنے ایک ناکام معیشت کا تصویر پیش کر رہی ہے۔ عمران نیازی نے 4 سالوں میں تقریباً ہم سے دگنے قرضے لیے، پاکستان کے توانائی کے سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے، اور آپ نے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی فروخت کر دیا ہے، IMF کے سامنے گروی رکھ دیا ہے۔ کیا یہ قومی خود مختاری اور وقار کا چیمپئن ہے جو کہتا ہے کہ میں نے بڑا ملک کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان عدم اعتماد کے دوران فواد چودھری اور شیخ رشید پر نظر رکھیں۔ عمران نیازی کو سرپرائز ملنے ہی والا ہے۔ ایسے لوگ عدم اعتماد کی حمایت میں ووٹ دیں گے کہ انہیں زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگے گا۔ اپنے بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فواد چودھری اور شیخ رشید نے اپنے CV بانٹنا شروع کر دیے ہیں۔ حکومت کی گیم اوور اور عمران نیازی کی سیاست کا دی اینڈ ہو چکا ہے۔ قوم کو پیشگی مبارک ہو، ان پر مسلط عذاب کو گھر بھجوانے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ملک کی سیاست میں گالم گلوچ کو متعارف کرایا۔ PTI نے کرپشن کے خاتمے کی بجائے کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا لیا۔ عمران خان کا وقت پورا ہو چکا، جلد بھاگنے والے ہیں۔ تینوں بڑی جماعتیں کشمیر کے سودے پر تیار ہیں۔ وہ راولپنڈی میں خطاب کر رہے تھے۔ جس طرح گالی گلوچ کے نئے الفاظ عمران خان نے ایجاد کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کے لیے یہ ایک زہر ہے جو اس نے ہماری سیاست میں ڈالا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن عمران خان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایک کرپٹ کو پکڑ کر اپنے پارٹی میں شامل کیا۔ آپ نے تبدیلی کے لفظ کو بدنام کیا، آپ نے نوجوانوں کی آرزوں کا قتل عام کیا، آپ نے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو رلایا ہے۔ اس پاکستان کی سیاست میں تمہارے لیے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI یہ تینوں اس پر متفق ہے کہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ مستحکم ہو۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو لیڈرز کے نام نہ بگاڑنے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے اور برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔ تمام سیاستدان شائستگی اور رواداری کا دامن نہ چھوڑیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو لیڈرز کے نام نہ بگاڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے اور برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا ہے۔